بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو۔ شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے جانے کے بعد میری امت کا ولی وارث کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک دیکھے تو اسی وقت وحی نازل ہو گئی، تمہارے ہر امتی سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ سجدے میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری سے ایسے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کے آنسو زمین مبارک پر لہنوں کی شکل میں بہتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا رب امتی، میری امت پروردگار، میری امت پروردگار، میری امت پروردگار، میری امت، میری امت، میری امت گناہگار ہے، ان کو معاف فرمایا جائے۔ پھر فرمایا جائے گا، اے محمد، اپنی امت کے ہر اس شخص کو جس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دو، جبکہ اور جنتی دوسرے دروازے سے داخل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میری امت کے گناہگار تو رہ گئے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور پھر عرض کریں گے، اے رب کائنات، میری امت کو بخش دیجئے، میرے گناہگار امت کو بخش دیجئے۔ پھر پروردگار فرمائے گا، اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اقدس اٹھائیں اور سکون لیجئے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیجئے۔ آپ کے امتی نے یہ مبارک کلام پڑھا ہوگا، میں ان کی بخشش کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھتے ہوئے جب اس امت کا ذکر پایا تو عرض کی، اے پروردگار، میں تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو آخر بھی ہے اور سابق بھی ہے، اے پروردگار، اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، اس امت کو تمہاری امت کیسے بنا دوں جبکہ وہ امت تو نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میں تورات کی تختیوں میں ایسی امت پاتا ہوں جو اپنے سینوں میں اپنی انجیل پڑھتے ہیں، یعنی اس کے سینے کلام الہی کا گنجینہ ہیں۔ پروردگار، اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ امت میرے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، پروردگار، میں تو تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جو اپنے پیٹوں میں صدقہ کھائیں گے اور اس پر بھی اسے ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی صدقات اس پر حلال کیے گئے ہیں، جبکہ پہلوں کے لیے یہ گنجائش نہ تھی۔ پروردگار، اس سے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ امت تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، پروردگار، میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے جس کسی نے کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا تو نہ کرنے کے باوجود بھی اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ پروردگار، اس سے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، پروردگار، میں نے تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جس کی صفت یہ ہے کہ ان میں جب کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو وہ برائی صرف اس کے ارادہ پر نہ لکھی جائے گی اور بدی کا ارتکاب لیا تو صرف ایک بدی لکھی جائے گی۔ پروردگار، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ تو احمد اسلام کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، پروردگار، میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جسے علم اول و آخر دیا جائے گا اور مسیح دجال کو قتل کرے گی۔ پروردگار، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے میرے خدا، میں اس پر راضی ہو گیا ہوں جو تو نے عطا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا تو میں اس کو آگ میں جھونک دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، یہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد وہ ہستی ہے کہ میں نے اپنے نزدیک ان سے زیادہ گرامی تراکس کو پیدا نہ فرمایا اور میرے زمین عثمان کی پیدا کرنے سے پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے۔ شک جنت اس وقت تک میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک وہ اور اس کی امت اس میں
پہلے داخل نہ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کی ان کی امت کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی صفات یہ ہیں جو ہر حالت میں اور ہر بلندی و پستی پر میری تعریف کرے گی، اور اس کی افراد کی تہذیبی و شائستگی یہ ہوگی کہ وہ ٹخنے سے اوپر اعضاء بند رکھیں گے اور اپنے اعضاء کی طرف یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرے کا وضو کریں گے، اور رات میں عبادت گزار، دن میں روزہ دار ہوں گے، اور ان کی ہلکی سی نیکی بھی قبول کر لوں گا، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت پر انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی خداوند مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت کا نبی ان کے قوم سے ہی ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو پہلے بھیجا گیا ہے جبکہ انہیں بھی بعد میں مبعوث کروں گا، ہاں میں تمہیں اور ان کو درالجال میں اکٹھا کر دوں گا۔ حضرت وہب بن مبینہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ نبی علیہ السلام کی طرف سے وحی نازل فرمائی کہ میں ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا جو کہ بہرے کانوں اور پردہ غفلت میں لیے دلوں اور اندھی آنکھوں کو کھولے گا، جن کے جانے ولادت مکہ مکرمہ اور مقام ہجرت مسکن مدینہ طیبہ ہوگی، اور ان کا ملک شام ہے۔ وہ میرا ایسا بندہ خاص ہے جو اپنے تمام کام میرے ہی بھروسہ پر کرنے والا ہے، اور میرا بندہ محبوب ہے، وہ میرا مختار ہے اور میری محبت ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ رفعت شان والا ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ عفو درگزر اور پردہ پوشی سے کام لینے والا ہے، مومنوں پر شفیق ہوگا، اور وہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا نہ ہوگا اور بخشش کلامی نہ کرے گا، جو وہ کہہ دے گا وہ غلط نہ ہوگا، اور ان کی وقار کا یہ عالم ہوگا اگر وہ چلتے چراغ کے پاس بھی گزرے گا تو ان کے وقار و سکون کی بدولت چراغ بجھے گا نہیں، اور اگر وہ چراہٹ والی بانس بھی گزارے گا تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہ دے گی۔ میں اسے مزدہ سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ میں ان کی امت کو تمام امتوں میں بہترین بناؤں گا جو نیکی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی، میری وحدانیت مانے گی اور مجھ پر ایمان لائے گی، مجھ سے اخلاص برتے گی، اور میں نے جو کچھ انبیاء پر نازل کیا وہ سب کی تصدیق کرے گی، آفتاب و مہتاب کی رعایت رکھے گی۔ وہ دل چہرہ میرے آخری نبی کو ماننے میں خوش بخت ہیں جو مجھ سے اخلاق کے ساتھ میری حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ میں ان کی تسبیح و تکبیر و تحمید و توحید کی ان کی مجلسوں میں، ان کے خواب گاہوں میں اور ان کی سجدہ گاہوں میں اور ان کے سفر و حضر میں اعلان کروں گا۔ اپنی مساجد میں وہ صفیں اس طرح باندھیں گے جس طرح عرش کے گرد فرشتوں کی صفیں ہیں، وہ میرے دوست اور مددگار ہوں گے، میں ان کے ذریعے اپنے بت پرست دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کریں گے، وہ میری خوشنودی کی خاطر اپنے گھر بار اور مالوں کو چھوڑ دیں گے اور میری راہ میں سینہ سپر ہو کر جہاد کریں گے۔ میں ان کی کتاب سے دوسری کتابوں کو اور ان کی شریعت سے دوسری شریعتوں کو اور ان کے دین سے دوسرے دینوں کو ختم کروں گا، پس جو کوئی ان کا زمانہ پائے اور ان کی کتاب پر ایمان نہ لائے اور ان کے دین و شریعت پر نہ چلے تو وہ میرا نہیں اور میں اس میں بے راز ہوں۔ میں نے انہیں ساری امتوں سے برتر اور امت وسط بنا دیا ہے جو تمام لوگوں کے گواہ ہیں۔ ان کی خوب و خصلت یہ ہوگی کہ جب وہ غضبناک ہوں گے تو میری تحلیل کہیں گے، اور جب باہم جھگڑیں گے تو میری تسبیح پڑھیں گے، اور اپنے اعضاء اور اپنے چہروں کو صاف ستھرا رکھیں گے، اور ہر کام کرنے سے پہلے میری حمد و تسبیح کرتے ہیں، میری وحدانیت کو مانتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل ان کا یہ ہوگا کہ میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی شریعت پر عمل پیرا ہیں۔ میں کیوں نہ ایسی امت کو بخش دوں جس میں ہزار با خوبیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا اے رب کائنات یہ امت مجھے عطا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے موسیٰ یہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اس امت کو بخش کا راز کیا ہے؟ تو جس نے بھی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور میرے آخری نبی پر درود اسلام بھیج دیا تو میں ان کی مغفرت اور بخشش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست و ادب دعا کرتے ہیں جس طرح آخری نبی کی امت کے لیے اللہ پاک نے تعریفیں کی ہیں، اس طرح سے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے ساتھ
ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ آؤ سب مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائی بچوں کو سیدھے رستے پہ چلا اور ان کو ہر شیطانی شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔